حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں نبی پاک نے ہمیں آسان کر کے دین دیا، سوکھا کام آسان کر کے. فرماتے میری ڈیوٹی تھی رسول اللہ کو وضو کرانے کی، اور یہ بھی میں نے حضرت بلال حبشی سے مانگ کے لی، اور میں نے کہا یار تھوڑی ڈیوٹی مجھے بھی دے دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے کہا چل تہجد کا وضو تو کرا دیا کر. فرماتے میں رات کو نبی پاک کو وضو کراتا، کتنے دن گزر گئے وضو کراتے، تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ربیہ تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی کام ایسا کروں جس سے آپ کی خدمت رہ جائے، اور ویسے بھی حضور نہ رنگ روپ ہے، نہ کوئی بڑا قبیلہ ہے، نہ کوئی کاروبار ہے، کون مجھے رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرایا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور ایک تو میں خدمت سے نہیں رکنا چاہتا، دوسرا نہ کاروبار، نہ کوئی بات، نہ کوئی پیسہ، نہ رنگ روپ، کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور پھر خاموش ہو گئے. جب میں باہر نکلا نا دوسرے دن تو میرے دل میں خیال آیا کہ تو کتنا بیوقوف ہے، حضور کو دلیلیں دیتا ہے. جب نبی پاک کہتے ہیں شادی کیوں نہیں کرتا تو تجھے کہنا چاہیے حضور جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو کہے حضور جیسے دل کرتا ہے، آپ حکم کریں میں تیار ہوں. فرماتے ہیں تیسرے دن میں ارادہ کر کے آیا کہ جیسے حضور نے کہنا میں نے ویسے ہی کر لینا ہے. کہتے ہیں سارا ہی وضو ہو گیا پر نبی پاک نے پوچھا ہی کوئی نہیں. میں پکا پروگرام بنا کے آیا ہوں پر وضو سارا ہی ہو گیا. حضور نے پوچھا، کہتے ہیں وضو مکمل ہو گیا، میں کھڑا ہوں ہلکا پھلکا قدم اٹھاتا ہوں جانے کے لیے، پر دل ہے کہ سوال ہو ہی جائے لیکن کوئی نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب میں باہر نکلنے لگا نا دروازے کے قریب پہنچا، اللہ کے حبیب نے آواز دی. کہتے ہیں میں نے واپس پلٹ کے دیکھا تو حضور فرمانے لگے ربیہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہتے ہیں میں مسکرایا بھی اور رویا بھی، لبوں پہ مسکراہٹ آنکھوں میں آنسو. میں نے کہا یا رسول اللہ جیسے دل کرتا ہے کر دے. تو نبی پاک نے فرمایا جا فلانے سردار کے پاس جا، فلانے قبیلے کے فلاں سردار کے پاس، اور اسے کہے کہ نبی پاک کہتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو. ادھر دیکھو میری طرف. آپ فرماتے میں گیا. یاد رکھو جب بھی جاؤ نا بچے کا رشتہ دیکھنے تو نبی پاک کا حکم ہے کہ دولت اور حسن نہ دیکھنا. حضور نے فرمایا حسن ڈھل جاتا ہے، دولت غرور میں مبتلا کر دیتی. حضور کیا دیکھیں؟ فرمایا تم دین دیکھ کے شادی کرنا. اگر بچہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا تو بیٹی کو تکلیف کبھی نہیں دے گا. اگر بیٹی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی تو گھر میں کبھی فساد برپا نہیں کرے. لیکن ہم چونکہ لکڑیوں سے شادی کرتے ہیں، اب شادیاں کم اور سیاستیں زیادہ ہیں. سیاست ہوتی ہے او بچی لے یہ نالے چار پیسے آون گے، نالے وہ ساڑی باں بنن گے. سیاست ہے. اب تو یہاں شادی پہ بھی سیاست کرے گا. اپنے بھائی کی بیٹی بیٹھی رہتی ہے لیکن چونکہ بھائی غریب ہے نا، بہن کی بیٹی بیٹھی ہے، بہن غریب ہے نا بیچاری، تو جا کے دور سے رشتہ لے آتے، دور سے. اور بہن کہہ رہی ہوتی ہے آکھو کوئی پرا نو کہ میرے کو بھی پوچھے آکھو. تو پائی کہندا تو بچی بیاہ میں کوئی 2-4 لاکھ کا تعاون کر دیں گا پر میری مجبوری ہے، تو تعاون بھی کول ہی رکھ. کسی کو بیٹی دیتا ہے نا تو پھر اللہ اسے توفیق بھی دے ہی دیتا ہے. پھر تیری ضرورت نہیں ہے، اگر تیری توجہ ہی نہیں تو پھر تو رکھ اپنے پاس پیسے. میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اسے قبیلے کے سردار سے کہو اپنی بیٹی کی شادی کر دے. حضرت ربیہ بن کعب کہتے میں گیا، ان سے جا کے پیغام دیا. نہ قبیلہ، نہ مال، نہ دولت، نہ حسن، ایک چیز پکی ہے. فرماتے میں رسول اللہ کا غلام تھا تو ہر وہ کام کرتا تھا جس کا میرے نبی حکم دیتے. سنت شریعت پر عمل پورا، دینداری پوری. حضور نے دینداری کی بنیاد پر رشتہ بھیجا، دینداری کی بنیاد پر. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے گھر گیا، میں نے کہا حضور نے کہا رشتہ دے دو، تو ماں اور باپ بچی کا ایک دوسرے کی طرح دیکھنے لگے. انکار نہیں کیا. باپ کہنے لگا حضور سے جا کے عرض کرنا میں شام کو آؤں گا. یعنی سوچنے کا تھوڑا سا دیکھیں نا، بیٹی والے تھوڑے سوچتے ہیں نا. کہ شام کو میں آؤں گا. کہتے میں باہر نکلنے لگا تو وہ بیٹی پردے کے پیچھے سے بیٹی بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا. کہتے میں روک گیا تو اپنے ماں باپ سے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں آپ کو میری فکر ہے نا، آپ میری فکر نہ کریں، مجھے میرے نبی کے حوالے کر دیں. فرمایا مجھے میرے کریم رسول کے حوالے کریں، اللہ رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کریں گے. سنو حضرت ربیہ بن کعب کہتے ہیں انہوں نے رشتہ دے دیا. یہ بھی شادی ہے، یہ بھی، پر طریقہ وہ جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دے.
طریقہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق. فرماتے ہیں نبی پاک نے حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا تو فرمایا بھی ادھر آ، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا تو گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست تو نے کرنا ہے. کھجور کی گٹھلی نہیں ہوتی کہ اتنے سونے کا بندوبست کر. حق مہر کنا دینا چاہیے؟ شرعی یہی بول دیو نا کنا جی. اور 32 روپیے کھورے کتوں نکل آیا ہے؟ اصل تو کسی کتاب ہی جو نہیں پڑھیا. میں نے ایک پوچھتا ہے کہ میں کہا جی کتنا حق مہر رکھنا ہے. اب تو میں شادیوں پہ نہیں جاتا جو کہ بینڈ باجا بڑا بجتا ہے تو میں پرہیز کرتا ہوں. میں کہ کتنا حق مہر رکھنا ہے؟ کہتا ہے شرعی رکھ لو. میں کہا 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے، رکھ لئیے. 1.25 کروڑ بھی شرعی ہے. حق مہر جتنا لڑکا دے سکے جی، جتنا لڑکا، سب سے زیادہ حق مہر دینے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن وہ واجے والے لے جاندے نے 50,000 تے حق مہر دی واری کردے نے ویکھو جی اسی منڈا نہیں ویچنا ہے. جی تم لاکھ آ کے آتے اسی واپس ہی جانا جی. کیا تماشا ہے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ دیا تھا. یہ برکت والے پیسے ہوتے ہیں. کدھر لے جائے گی وہ؟ خدا کا خوف کرے. حق مہر 32 روپیے رکھ لو. ایک کیڑی حدیث چ آیا جی؟ کیڑے امام دا فتویٰ ہے؟ حق مہر جتنا لڑکا دے سکے. سمجھ آئیے؟ یاد رکھیں یہاں بیٹھے ہیں علماء ماشاء اللہ سے ہمارے. میں کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں 5,000 تو گھٹ حق مہر رکھے وہ نکاح ہی نہیں پڑھانا. بالکل نہیں. اس لیے کہ یہ سب سے قیمتی. سنو، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا کہ میرا بخار پرانا ہو گیا، جاتا ہی نہیں. بخار کی ٹائیفائڈ اسی جانے اور جاندہ ہی نہیں، ہڈیاں جا وڑتا ہے. کہا جناب جاتا ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو حضرت علی کا بھی نسخہ سنو، شیروں کی باتیں بھی شیروں جیسی. مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اگر کسی بی بی کے پاس حق مہر کے پیسے پڑے ہو نا، وہ پیسے اس سے لے کے نا اس کا شہد خرید کے پی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تیری ساری بیماریاں دور کر دے گا. کیونکہ وہ برکت والے پیسے ہوتے. کون سے جی؟ برکت والے. سلامی والے نہیں برکت والے ہوندے. وہ حق مہر والے برکت والے. سلامیاں دے تو حساب رکھے ہے نا. 1000 دینا ہے تو لینا کنا ہے؟ یہ سود جے. کسی نو 1000 دے کے 2 لینا جائز ہے؟ تحفہ دے کے جایا کرے، کبھی واپسی کی نیت نہ رکھے. بالکل نہیں. شادی پہ جب جائیں تحفہ دیں، نیوندرا نہیں دینا. اوتے اسی تے پینڈواں کاپیاں تے حساب لکھیا ہوندا ہے. چلو میں 10 جو چھڑے ہوں آپ ہی صحیح ہو جان گے. توسا نہیں یہ کرنا. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو 1000 دے کے 1.5 واپس لیتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. کسی جگہ جائز؟ تو جو بات غلط ہے وہی سمجھانی ہے نا میرے بھائی. آپ کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ تحفہ کہنا ہے اس کو. واپسی کا ارادہ آپ تھوڑے دے لیں، 1000 کی جگہ 500 دیں، تھوڑے دیں، لیکن واپسی کی کوئی نیت کارا کے کاپی تے نہیں لکھنا. کیوں نہ لینے دیتے نے تو جی وہ گھاٹا ہے تو بلکہ مینوں تو کچھ سنگیاں یہ دسیا کہ پنڈ والے کہتے ہیں اچھا تینوں 1000 تا سی تو 1000 دے چلے، لگتا ہے اگوں نہیں تو ملنا ہے نا. ایسا جی یہ رسم درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے. آپ بالکل شادی پہ جائیں مرضی سے، اور اگر آپ یہ نیت کریں گے تو یہ جائز ہی نہیں شرعی طور پہ کہ 1000 دے کے تو 1.5 لینے کا پروگرام بنا. تو کیڑی کمیٹی پان لگے لیدا. بالکل اس سے بچیں. چلیں مسئلہ آ گیا، آپ کو یہ بھی سمجھا دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کھجور کی گٹھلی کے برابر سونے کا بندوبست کیا. کھجور کی گٹھلی کے برابر حضرت حارثہ بن نعمان نے. پھر نبی پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا اور فرمایا اس کی بیوی کے لیے اور اس کے لیے 2 جوڑوں کا بندوبست کر دے. فرماتے انہوں نے 2 جوڑوں کا بندوبست کیا تو حضور نے حضرت عثمان غنی سے کہا ایک بکری کا بندوبست کر، میرے رضیہ نے شادی کرنی ہے. فرماتے ہیں کہ برات ایسے ہی گئی، حضور ساتھ گئے. شادی کر کے میں اسے لے آیا، حضرت عثمان بکری لائے، اسے ذبح کیا، زور کی نماز مسجد نبی میں پڑھی تو حضور نے فرمایا ابھی جتنے نمازی آئے ہو نا چلو آؤ میرے ربیہ کا ولیمہ کھائیں. فرماتے ہیں شادی ہو گئی. او بھائی سنت اور شریعت تجھے آسان کرتی ہے، تیری تکلیفیں دور کرتی ہے. اذیت میں نہ پڑو، پریشانی میں نہ پڑو، چھوڑ دو یہ چکر سارے. ہم نے مصیبتیں کھڑی کرنی اپنے لیے جو ہماری جان ہی نہیں چھوٹ رہی. بالکل قطعاً نہیں. من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تو کہتا ہے حج تب کرنا جب طاقت ہوگی. تو اپنے گھر تکلیف میں نہیں بندے کو بلاتا. تو رسول اللہ کی سنت، نبی پاک کی شریعت، جو چیز تکلیف دیتی ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دوں، اس پر ضرور غور کریں. ایک ہے شرم. بندے کی آکھن گے، لوکی کی آکھن گے، برادری، یہ چیز ہمیں بڑا پریشان کرتی.
ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਕਦੀ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਨੇ? ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੱਸਦਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਸੀ, ਹਾਸਿਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣੀ है ना। बंदे राजी होते? बोल के बताओ, नहीं ना राजी होते। शर्म गलत काम में करनी है, रब रसूल के नाम में शर्म। मैं तो ये हमारे नात खा होते हैं ना प्यार वाले, तो मैं कई दफ़ा इनको पूछ लेता हूँ, इन्होंने आखिए ना मिलाद शरीफ की महफल ते नात पढ़ो तो माशाल्लाह सोहनी टोपी शोपी पा के आंदे पढ़ते हैं। इन्होंने किसी के वलीमे ते आखिए ना नात पढ़ो, कहते इत्थे माहौल नहीं। सुभान अल्लाह भाई, शर्म आ रही है। ਉਹ ਆਸੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ तो ਉਹਨੂੰ मैं कहा भी बाजे बूजे नहीं बजाने, तो वो हम लेके गए बारात इसी तरीके से कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ रहे थे, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन आबादा, ये पढ़ते हुए बारात लेके गए। तो वो वहाँ के लोग कहने लगे जी अजीब अजीब नहीं लग रहा, कोई अजीब अजीब नहीं लग रहा। आप यकीन करें हम जब वापस आए तो उसके बाद वो कहने लगे जी आपके फौरन जाते ही 3 बरादरियों ने बैठ के फैसला किया है कि असा भी इंज दा ही ब्याह करना है। पहला कदम सिर्फ उठाना मुश्किल है, बाकी कोई खराबी पैदा बिल्कुल ना करें, कतन ना करें। शर्म किस बात की? एक बात बताओ, अल्लाह रसूल के साथ पक्का रिश्ता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत? चलो एक और गल करने हैं। साढ़े पिंड एक डॉक्टर हुंदा सी, उधर औखा सौखा बोलदा सी, तो बंदे उसको दिहाड़ी दवाई नहीं सन लेंदे। पार जाके एक होर डॉक्टर सी सड़कों तो पार ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਵੀ ਦੀ ਸੀ। एक दिन राती ना साढ़े एक बुजुर्ग ਨੂੰ तकलीफ बड़ी हुई, तो चूंकि महल्ले ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मैं नहीं उठता। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ना जी, इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे होता है ना। कहना ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ तेरे को लावीदा। लेकिन वो मतलब मिन्नत शिन्नत की मान गया। मेरे ज़हन में बात बैठ गई, अमूमन ऐसा होता है कि नहीं? यार देखो ना, अगर को मर जाए तो कुरान शरीफ पढ़ना है, कुल शरीफ हो तो कुरान पाक और नात 10वां हो तो बोले, कोई नाजायज कचहरी में फंस जाए तो कुरान पाक और दरूद शरीफ और जनाब आयत ये पढ़ते हो, और जब अल्लाह खुशी दे शादी हो तो फिर कुरान ही पढ़ना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं? गलत करते हैं ना ये। अगर अल्लाह रसूल कह दें कि तुमने हमारे साथ सिर्फ दुखों की यारी लगाई है, सुख का टाइम आया तो शैतान को आवाज़ दे ली। दुनिया की परवाह ना करो, वरना दुनिया किससे राजी होती है? परवाह सिर्फ अल्लाह रसूल की। अल्लाह रसूल नाराज ना हो जाए। सुनो, ये परवाह करना, परेशान होना, लोग क्या कहेंगे, इससे कुछ भी नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, कतन नहीं।